أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بی بی پاک دامنہ کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین اکرام، حضرت امام حسین علیہ السلام نے آخری رات کربلا میں اپنے ہمراہیوں کو جمع کر کے خطبہ دیا، جس کا مضمون یہ تھا: میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور اس کی تعریف ظاہر اور پوشیدہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے جد کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ہم کو گوشے چشم و قلوب عنایت کیے اور قرآن کی تعلیم اور دین کی سمجھ دی، پس ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اما بعد، میں اپنے ہمراہیوں سے زیادہ نہ کسی کو با وفا سمجھتا ہوں اور نہ ان سے کسی کو بہتر جانتا ہوں، نہ میرے اہل بیت سے کوئی زیادہ نیک اور نہ ان سے کوئی شخص رشتہ کا زیادہ لحاظ رکھنے والا ہے۔ پس تم سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آگاہ ہو جاؤ، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کل یہ دشمن مجھ سے ضرور لڑیں گے۔ میں تم کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں، جس کا جس طرف جی چاہے چلا جائے، میرا کچھ حق اس پر نہیں، لیکن مناسب ہے تم میں سے ہر شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو اپنے ہمراہ لے لے۔ تم سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے گا، اور اپنے اپنے شہروں اور ملکوں کی طرف متفرق اور منتشر ہو کر چلے جاؤ۔ شاید اللہ تعالیٰ تم کو اس تکلیف سے بچا لے، کیونکہ شامی میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر وہ مجھے پائیں گے تو دوسروں کی جستجو نہ کریں گے۔ اس فکرے کا تمام ہونا تھا کہ سب کے سب چلا اٹھے۔ آپ کے بھائی، لڑکوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے لڑکوں نے رو کر کہا: ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کے بعد ہم باقی رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی بھی یہ دن نہ دکھائے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: اے بنی عقیل، بس بس، مسلم کی شہادت کافی ہے، تم لوگ جاؤ، میں نے تم کو خوشی کے ساتھ اجازت دی۔ بنی عقیل بولے: آپ سے علیحدہ ہو کر خلائق سے ہم کیا کہیں گے کہ ہم اپنے شیخ، اپنے سردار، اپنے بہترین چچا کے لڑکے کو دشمنوں کے قبضہ میں چھوڑ آئے اور ان کے ساتھ ایک تیر بھی نہ پھینکا، اور نہ ان کے ساتھ ایک نیزہ مارا، اور نہ ان کے ساتھ تلوار چلائی۔ واللہ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کریں گے۔ اللہ کی قسم، ہم ایسا نہیں کریں گے اور نہ آپ کو تنہا چھوڑیں گے، بلکہ ہم اپنے اور اپنے مال کو، اپنے اہل کو آپ پر فدا کر دیں گے، آپ کے ساتھ ہو کر لڑیں گے۔ جو حال آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ خدا وہ زندگی ہمیں نہ دے جو آپ کے بنا ہو۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ 6 بیبیاں، جن میں ایک جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی صاحبزادی ہمشیرہ جناب حضرت عباس کی معصومہ رقیہ المشہور بی بی حاج، اور 5 صاحبزادیاں حضرت عقیل برادر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے، جن کے نام یہ ہیں: حضرت بی بی تاج، حضرت بی بی حور، حضرت بی بی نور، حضرت بی بی گوہر، حضرت شہباز ہمشیرگان، حضرت مسلم۔ حضرت رقیہ المشہور بی بی حاج صاحبہ منقوع جناب امام مسلم تھی۔ کہتے ہیں کہ جناب امام حمام سید امام شاہ کربلا غریب پر جفا یعنی سید الکونین امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ جب کوفہ حسب الطلب ہوئے تو یہ بیبیاں بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ 9ویں محرم الحرام کو جناب امام نے حسب امائے باطنی جناب مرتضوی یعنی کہ بحکم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ان بیبیوں کو ارشاد فرمایا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا: یا اخی، ہم تم کو ایسے حال پر کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، اگر ایسا کریں تو بروز قیامت جناب بی بی فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نور چشمان، میں مجبور ہوں، حکم مرتضیٰ ایسا ہی ہے، مراقبہ کر کے دیکھ لو۔ ناچار بیبیوں نے عرض کی کہ اچھا، ہم تابعدار ہیں، جہاں حکم ہو چلی جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہند جانے کا تم کو ارشاد ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ ہمارے دونوں فرزند آپ کے پاس رہیں تاکہ آپ کے قدموں پر شہادت پائیں۔ آخر یہ رد و قدو حضرت نے قبول فرمایا اور بیبیاں وہاں سے روانہ ہند کی جانب ہو گئی۔ دوسرے روز واقعہ حالیہ جانگداز شہادت امام حسین جب انہوں نے سنا تو بہت گھبرائیں، مگر یہ خیال کہ تعمیل حکم یہی ہے کہ ہند چلا جائے، آپ وہاں سے لاہور آ پہنچی۔ یہاں مقام خانقاہ اس وقت ایک ٹیلہ تھا، اس پر گھبرائیں
اس زمانے میں گرد و نواح اس مقام کے کوئی ٹھٹھیا یا بستی نہیں تھی، رابوں کے چند گھر تھے۔ جب یہ بیبیاں یہاں پہنچی تو یہ مجرد برکت قدوم اہل بیت رسول کے ان رابوں کے آتش کدے فوراً سرد ہو گئے، بستیوں میں فطور اور خلل پڑ گیا، جوگیوں کے تمام منتر ختم ہو گئے۔ جوتشیوں سے باعث اس تہلکہ کے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے کہ ہماری صدیوں کی روایات دم توڑ رہی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ پوچھا گیا تو سب نے سوچ بچار کر کے کہا کہ یہاں کوئی اہل اللہ عرب ترک سے آئے ہیں، یہ ان کی برکت کا اثر ہے، یہ انہی بیبیوں کی قدموں کا نتیجہ ہے۔ راجا نے ان کی طلبی کے لیے آدمی بھیجے۔ ستم رسیدہ بیبیاں بہت حیران اور پریشان ہوئیں کہ ہم نے وطن بھی چھوڑا اور یہاں نقشہ یہ ہے کہ غربت بھی ہمیں راس آتی نظر نہیں آتی۔ راجا کے آدمی ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے راجا کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ آخر راجا نے اپنے بیٹے راج کمار کنور کو بھیجا اور یہ ہدایت کی کہ یا تو انہیں حاضر کرو یا اپنے علاقہ سے باہر نکال دو۔ جب راجا کا بیٹا راج کمار کنور ان بیبیوں کے پاس آیا تو انہوں نے عذرائے منت و سماجت کہا کہ بابا، ہم غریب مسافر ستم رسیدہ اور بے خانما ہیں، خدا کے لیے ہمیں تکلیف نہ دو، اگر ہمارے یہاں رہنے سے کوئی خلل واقع ہوتا ہے تو ہم چلے جانے کو تیار ہیں۔ راج کمار کنور نے کہا میں مجبور ہوں، میرے لیے وائے ملک کے احکام کی تعمیل ضروری ہے۔ آخر جب راجا کے بیٹے نے ضد کی تو تاج بی بی نے راجا کے بیٹے کو اس قہربانی نگاہ سے دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو بہت رویا اور بی بی تاج کے قدموں میں گر پڑا، معافی کا خواستگار ہوا اور فوراً مشرف بے اسلام ہوا۔ جب یہ خبر راجا کو پہنچی تو وہ بھی غضبناک ہوا اور اس کے حکم سے ہندوؤں نے ان بیبیوں کے خلاف شورش برپا کر دی۔ ان بیبیوں نے تنگ آ کر جناب باری میں دعا کی، خدایا ہمارا پردہ رکھ ہے خدا، اور زمین کو حکم دے کہ وہ ہمیں اپنی آغوش میں جگہ دے دے۔ یہ دعا قبول ہوئی، زمین شک ہو گئی اور تمام بیبیاں اس میں سما گئیں۔ جب راجا کے بیٹے نے، جس کا اسلامی نام عبداللہ تھا، یہ کرامت دیکھی تو اس نے فقیری اختیار کر لی اور ان بیبیوں کی قبریں بنا کر مجاورت کی خدمات سر انجام دینے لگا۔ عبداللہ کا نام بابا خاکی مشہور ہو گیا۔ بابا خاکی نے شادی بھی کی اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ کئی 100 سال بعد جب سلطان محمود غزنوی نے راجا جے پال کو شکست دے کر لاہور میں قدم رکھا اور ان پاک دامن بیبیوں کا تذکرہ سنا تو عذرائے عقیدت پختہ چار دیواری اور خانقاہ میں چند دالان تعمیر کروائے۔ پھر صدیوں کے بعد شہنشاہ اکبر کے عہد میں چند عمارتیں اور تعمیر ہوئیں۔ اسی زمانے سے اس حصہ زمین کو قبرستان قرار دے دیا گیا۔ خانقاہ کی ڈیوڑی میں بابا خاکی کا مقبرہ بھی ہے۔ بابا خاکی کا انتقال 101 ہجری میں ہوا۔ سید جلال الدین حیدر رحمۃ اللہ علیہ حضرت موج دریا بخاری کے برادر حقیقی تھے اور ان کے فرزند سید علم الدین اور نواسے زین العابدین رحمۃ اللہ کی قبریں بھی اسی قبرستان میں ہیں۔ اس قبرستان میں بی بی حلیمہ المشہور تنوری بی بی کی قبر بھی ہے۔ حضرت اسماعیل ذبی اللہ اور مسعود کبیری کی صاحبزادی بتائی جاتی ہیں۔ بی بی حلیمہ پاک دامن بیبیوں کی روٹی پکایا کرتی تھی۔ یہ بی بی بھی مظلوم سیدانیوں کے ہمراہ عرب سے ہی آئی تھی۔ سن 61 ہجری میں اس بی بی کا انتقال ہوا۔ بی بی پاک دامن کا سالانہ عرس ہر سال بڑی عزت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت بی بی پاک دامنہ کے بارے میں مختلف روایات اور بھی ملتی ہیں۔ بعض مورخین اور محققین کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی بی بی دفن نہیں ہے، جبکہ بہت سارے لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ یہ وہ بیبیاں ہی ہیں جو عرب سے حضرت امام حسین کے حکم سے یہاں تشریف لائیں اور یہاں ہندوؤں کے ساتھ معاملات پیش آئے اور ان کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین اس میں دفن کر دیا اور ان کا پردہ رکھ لیا۔ یہی وہ بی بی پاک دامنہ ہے۔ اس لیے یہاں پر ہزاروں لوگ ہر سال حاضری دیتے ہیں اور سادات کی ان بیبیوں کے قدم بوسی کر کے اپنی حاجت روائی کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔